السلام علیکم۔ وعلیکم تاتی امی۔ یوٹیوب پہ خوش آمدید کہتی ہوں پیارے بچوں۔ یس پیارے بچوں، آج آپ کہانی سنیں گے مجھ سے؟ یس پیارے بچوں، میں وہ والی کہانی سنانے لگی ہوں جو کہانی میری دادوں نے مجھے سنائی تھی، ٹھیک ہے؟ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ تھا، وہ بہت لالچی تھا۔ وہ اسی چکر میں رہتا تھا ہر وقت کہ میں بس بہت امیر ہو جاؤں اور پوری دنیا پہ حکومت کروں، تو وہ یہی سوچتا رہتا تھا۔ ایک دن اس کو کسی نے بتایا کہ آپ کے گاؤں کے آگے وہ دور جا کر وہاں پہ ایک غار ہے، اس کے اندر چراغ ہے، اگر تم وہ لے آؤ تو آپ پوری دنیا میں حکومت کر سکتے ہو۔ تو پیارے بچوں، وہ جب وہ نا اتنا دور نکل گیا، آگے جب جاتا ہے تو وہ ایک چھوٹا سا بچہ نا رو رہا ہوتا ہے، تو وہ اس بچے کو کہتا ہے کہ بیٹا آپ کیوں رو رہے ہو، کیا ہوا آپ کو؟ تو آپ کا نام کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے میرا نام الدین ہے اور ہمارے گھر میں آج کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، تو میں اس لیے پریشان تھا اور اس لیے میں رو رہا تھا۔ تو وہ جو بادشاہ لالچی تھا نا، تو اس نے نا اس کو ایک اشرفی دی، اس کو اپنا لالچ آ رہا تھا اس لڑکے کے اوپر۔ تو کہتے بچے یہ تم ایک اشرفی لے لو اور گھر جاؤ، گھر جا کر کھانا کھاؤ اور صبح کو پھر مجھے نا اسی جگہ پہ آپ نے ملنا ہے۔ تو وہ گھر جاتا ہے، اپنی ماما کو بتاتا ہے، کھانا لے کے جاتا ہے، وہ کھاتے ہیں، تو وہ اس کی ماما بہت خوش ہوتی ہے۔ تو اس کی ماما نا پھر صبح کو بھیجتی ہے، کہتی جاؤ جا کر نا تم دیکھو وہ کتنا امیر ہے جس نے تجھے اشرفی دی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ تجھے اور بھی دے۔ وہ جاتا ہے، جا کر نا تو وہیں اسی جگہ پہ بادشاہ کھڑا ہوتا ہے، وہیں پہ وہ لڑکا آ جاتا ہے۔ تو وہ لڑکا کہتا ہے کہ بتائیں آپ مجھے کیسے امیر کرنا چاہتے ہو، آپ مجھے کیا مجھ سے کروانا چاہتے ہو؟ اس بچے نے کہا، اس نے جو بادشاہ تھا اس نے کہا کہ یہاں یہ سامنے نا ایک غار ہے، اس کے اندر نا ایک چراغ پڑا ہوا ہے، تم نے وہ لے کر آنا ہے، اگر تم وہ لے کر آئے تو میں آپ کو 100 اشرفی دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو جو وہ بادشاہ لالچی تھا اس نے اس بچے کو یہ تو بتایا ہی نہیں کہ جو وہ غار کی دیواریں ہیں وہ زہریلی ہیں، جو اس کو ہاتھ لگائے گا وہ ہاتھ لگاتے ہی مر جائے گا۔ تو پیارے بچوں، کتنی دکھ کی بات ہے، وہ اتنا لالچی تھا، اس بچے کو اس نے بھیج دیا اور اس کو نا اس نے ایک انگوٹھی دی، وہ جادو کی انگوٹھی تھی، اور اس لڑکے کو یہ بھی نہیں بتایا کہ یہ جادو کی انگوٹھی ہے۔ تو وہ بیچارہ وہ اسے کہتا ہے بادشاہ کہ یہ انگوٹھی ڈال لو، یہ تمہاری مصیبت کے ٹائم نا یہ انگوٹھی نا کام آئے گی۔ تو پیارے بچوں، وہ پھر لے کر چلا جاتا ہے۔ جب وہ لے کر جاتا ہے نا غار کے اندر، تو بہت اندھیرا ہوتا ہے غار کے اندر۔ وہ بیچارہ جاتے نا بہت دور نکل جاتا ہے، تو کافی آگے جا کر نا اس کو نا وہ ملتا ہے، کیا اسے کہتے ہیں، چراغ نظر آتا ہے دور سے، تو وہ بھاگ کے جاتا ہے اس چراغ کو اٹھا کر، پھر واپس وہ اسی جگہ پہ پہنچتا ہے جہاں پہ غار کا دروازہ ہوتا ہے۔ جب وہ وہاں پہ پہنچتا ہے نا، تو پیارے ویوز، وہ جب وہاں پہ پہنچتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ چراغ مجھے دے دو، بادشاہ کہتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے میں تو تجھے نہیں دے سکتا، مجھے تو غار میں بہت ڈر لگ رہا ہے، آپ مجھے باہر نکالو گے تو پھر میں آپ کو یہ چراغ دوں گا، ایسے تو میں نے آپ کو چراغ نہیں دینا۔ وہ مانتا ہی نہیں ہے بادشاہ۔ اس نے کیا کیا، بادشاہ کو غصہ آیا اور اس نے نا اس جو غار تھی اس کے اوپر پتہ نہیں کیا منتر پڑا، وہ بچے سمیت اور چراغ سمیت اندر ہی وہ قید ہو گیا۔ وہ بیچارہ اتنا رونے لگا، اس نے نا دونوں ہاتھ ملے آپس میں اور افسوس کرنے لگا، کہتا کاش میں کبھی بھی اس کی بات نہ مانتا۔ جب وہ دونوں ہاتھ آپس میں اس کے لگتے ہیں نا، رگڑے جاتے ہیں، تو وہ جو انگوٹھی ڈالی ہوتی ہے نا، تو اس کے اندر سے نا ایک دھواں نکلتا ہے۔ جب وہ دھواں نکلتا ہے اس کے اندر سے ایک جن نکلتا ہے، تو وہ ایک عجیب سا جن تھا، موٹا سا اور بہت عجیب سا جن تھا، اس کے بڑے بڑے سینگ تھے۔ تو وہ دیکھ کر نا ڈر پڑا، تو وہ جن کہتا ہے کہ تم ڈرو مت، میں آج کے بعد آپ کا غلام ہوں، جو تم مجھے بولو گے نا وہی میں آپ کے ساتھ کروں گا۔ اچھا، پھر وہ بتا دیتا ہے اسے، وہ اسے کہتا ہے کہ آپ مجھے نا یہاں سے غار سے باہر نکالو اور مجھے میرے گھر پہنچا دو۔ اس نے ایسے ہی کیا، گھر اس کے پہنچا دیا۔ تو وہ اسے گھر میں جب جاتا ہے نا تو اپنی ماما کو ساری کہانی حقیقت بتاتا ہے، تو اس کی ماما بھی بہت پریشان ہوتی ہے اور خوش بھی ہوتی ہے کہ میرا بیٹا گھر آ گیا۔ تو اس کے بعد جو چراغ تھا نا، وہ چراغ اس کی امی کہتی ہے کہ مجھے دے دو، میں اسے صاف کر دوں تو اس کو نا ہم بیچیں گے۔
اس کو ہم بیچ دیں گے. تو اس کی ماما اس سے لے کر اس کو کپڑے کے ساتھ رگڑتی ہے نا، اس کے اندر سے دھواں نکلتا ہے اور ایک اور جن نکل آتا ہے. تو وہ اتنے جن بیچارے، وہ جو جن تھا نا اسے دیکھ کر اس کی امی ڈر جاتی ہے. جو الادین ہوتا ہے وہ نہیں ڈرتا، اس کا بیٹا وہ نہیں ڈرتا. وہ الادین کو کہتا ہے کہ میرے آقا میں تمہارا غلام ہوں، اور جو تم مجھے کہو گے نا وہی میں تمہارے لیے لے کر آؤں گا. تو جب وہ ایسے کہتا ہے نا تو پیاروں بچوں، جب وہ ایسے کہتا ہے کہ میں لے آؤں گا، تو وہ کہتا ہے کہ ہمیں بہت بھوک لگی ہے، ہمارے لیے اچھے اچھے کھانے لے آؤ. جو وہ چراغ والا جن ہوتا ہے نا، تو وہ 1 منٹ کے اندر اندر نا اتنے پیارے پیارے کھانے لے آتا ہے. تو اتنے پیارے پیارے کھانے ان کو دیتا ہے. تو پیارے بچوں وہ پھر کھانا کھاتے ہیں. تو کھانا کھا کر نا اس کی امی ایک دن کہتی ہے الادین کو، کیوں نہ میں آپ کی شہزادی کے ساتھ شادی کر دوں. تو اس نے کہا کہ امی پتہ نہیں وہ بادشاہ مانے گا کہ نہیں مانے گا. تو اس کی امی کہتی کیوں نہیں مانے گا، میں اچھے اچھے تحفے لے کے جاؤں گی، ہیرے لے کے جاؤں گی، وہ خود شادی کرے گا تمہارے ساتھ. تو وہ ایسے ہی کرتی ہے، ہیرے لے جاتی ہے، پیارے پیارے تحفے لے جاتی ہے، اشرفیاں لے جاتی ہے، ہیرے لے جاتی ہے. جب وہ جا کر بادشاہ کو دکھاتی ہے نا، تو وہ بادشاہ لالچی میں آ جاتا ہے. تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ یہ تو بہت قیمتی ہیرے ہیں، زیورات ہیں، کھانے ہیں اور اتنے تحفے ہیں. تو وہ اپنی بیٹی کی شادی نا اس کی الادین کے ساتھ کر دیتا ہے. جب ان کی شادی ہو جاتی ہے نا تو ہنسی خوشی رہنے لگ جاتے ہیں. تو ایک دن نا باہر ایک بوڑھا آدمی، ایک دن نا جو وہ الادین تھا وہ کام سے نا باہر گیا ہوتا ہے. تو باہر ایک بوڑھا آدمی ہوتا ہے، وہ آوازیں لگا رہا ہوتا ہے کہ پرانے چراغ دے دو، نئے چراغ لے لو. جو اس کی بیوی ہے نا اس کے دل میں لالچ آتا ہے کہ میرا میاں خوش ہوگا الادین، تو میں ایسے ہی کرتی ہوں، یہ پرانا چراغ دے کر نیا لے لیتی ہوں. اس نے اپنی بیوی کو نہیں بتایا تھا نا کہ اس کے اندر یہ جن ہے یا اتنا قیمتی ہے چراغ، تو اس کو نہیں پتہ تھا. وہ اپنی کنیز کو بولتی ہے جاؤ الادین کے کمرے میں اور وہاں سے نا آپ چراغ لے کر آؤ. تو وہ کہتے ٹھیک ہے. وہ پھر چلی جاتی ہے اس کے کمرے میں، وہاں سے چراغ لے کر آتی ہے اور اس کو بولتی ہے جاؤ باہر ایک جو بوڑھا آوازیں لگا رہا ہے نا اس سے کہو کہ یہ جو چراغ ہے تو یہ لے لو اور ہمیں نیا دے دو. وہ جو کنیز تھی وہ جاتی ہے باہر جا کر، تو وہ ایسے ہی کہتی ہے، وہ کہتی ہے چلو ٹھیک ہے میں لے آتی ہوں. تو وہ پھر باہر جاتی ہے نا تو وہ لے آتی ہے. جب وہ لے کر آتی ہے نا تو وہ رکھ دیتی ہے. تو کچھ دیر کے بعد بادشاہ گھر آتا ہے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ وہ اس کی بیوی اس کو بتاتی ہے، کہتی ہے ایسے ایسے کر کے نا ایک بوڑھا آدمی آیا ہوا تھا، تو وہ نا چراغ بیچ رہا تھا، تو ہم نے نا اپنا چراغ دے کر اس سے نیا لے لیا. اس نے بیچارے نے سر پکڑ لیا. جب اس نے سر پکڑ لیا وہ بہت پریشان ہوا. تو اس نے جس نے وہ چراغ بوڑھے نے چراغ پرانا خریدا تھا نا، اس نے کہا اس کو کہ یہ جو محل ہے اور جو قیمتی چیزیں ہیں اور جو قیمتی فرنیچر ہے، جو چیز بھی ہے اس کو میرے شہر میں اور میرے شہر میں پہنچا دو جہاں میں رہتا ہوں. وہ جو چراغ کا جن تھا اس نے جادو کے ذریعے وہ وہاں پہنچ گیا اور اسے جو اس کی الادین کی بیوی تھی اس کو اس نے نوکرانی بنا لیا، جو اس کی امی تھی اس کو اس نے قید کر لیا. وہ بہت پریشان ہوا. اس نے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہو گیا. تو جو اس کی وہ بیوی تھی نا شہزادی، اس نے نا اس کو الادین نے اس کو نا ایک پوڑی دی. تو کہنے لگا آپ ایسے کرو کہ جب وہ نا کھانا کھائے نا آپ موقع تاڑ کے نا اس میں یہ ملا دینا اور پھر ہمارا کام ہو جائے گا. وہ ایسے ہی کرتی ہے. پھر جب وہ موقع تلاش کرتی ہے، دیکھتی ہے کہ بادشاہ نہیں ہے تو وہ پھر اسے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے. تو اس نے اس کو پیالے میں زہر ڈالا. جیسے اس نے ایک ہی لقمہ کھایا وہ وہیں پہ بیچارہ مر گیا. جو لالچی بادشاہ تھا وہ وہیں پہ مر گیا. جو چراغ کا جن تھا نا، الادین نے پھر اس کو بولا کہ تم ایسے کرو، جہاں سے تم محل اٹھا کر لائے تھے نا، میری بیوی، میری ماں اور جو میری یہ چیزیں ہیں سب اسی جگہ پہ پہنچا دو. تو وہ اس نے پھر ایسے ہی کیا. اس نے اس کے شہر میں اس کا محل بھی واپس لے کے چلا گیا اور وہ خود بھی چلا گیا. اور وہ بادشاہ تو مر گیا تو وہ اپنے گھر میں ہنسی خوشی رہنے لگے. تو پیارے ویورز، اگر آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہے تو آئندہ میں کوشش کروں گی اس سے بھی اچھی کہانی لے کر آؤں
تو پیارے بچوں، اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگی ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تو جب تک مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔ بچوں خوش ہو؟ Yes. ٹھیک ہے، اگلی بار میں آپ کو اور بھی اچھی کہانی سناؤں گی، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ، بائے بائے، اللہ حافظ، اللہ حافظ، بائے بائے، بائے بائے۔ بچے بھی بہت خوش ہیں، میں بھی بہت، دادی اماں بھی بہت خوش ہے، میں بھی بہت خوش ہوں۔ اللہ حافظ۔ بچوں کی مائیں بھی، کیمرے کے پیچھے بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مگر وہ کیمرے کے سامنے آ نہیں سکتے، ان کی طرف سے بھی بائے بائے، ان کی طرف سے بھی السلام علیکم، اللہ حافظ، خدا حافظ۔